آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ کرنا، جیسے یہود و نصارہ اپنی مرضی سے چند نبیوں کو مانتے تھے، چند کو نہیں مانتے تھے، جن کے بارے میں ان کا دل چاہتا اسے مان لیتے، اور جسے چاہتے اسے کہتے ہم اس سے راضی نہیں، ہم اسے نبی نہیں مانتے، جس کتاب کو چاہتے مان لیتے، جس کتاب کو چاہتے نہ مانتے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور حضور علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب پر، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں تک کہ کل نبیوں پر ایمان لائے، کل نبیوں پر۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے حضور علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 قوم و بیش انبیاء اور رسول آئے، ان تمام نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور تمام نبیوں کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ تمام نبی بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور ان نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتابیں بھی حق ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہ، ہم ان نبیوں میں سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو نبوت دی اور پھر اس سے نبوت لے لی۔ نفس نبوت میں تمام نبی برابر ہیں جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نبوت اور رسالت دینے کے بعد پھر دوبارہ اسے واپس نہیں لی۔ اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے پھر واپس لے لی جائے تو اس میں شبہ ہوتا ہے، اس میں اعتراض آتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید جس کو یہ عہدہ دیا تھا وہ بندہ اس عہدے کے لائق نہیں، واپس لے لیا۔ اور پھر دینے والے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید دینے والے کو اس بندے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، نہ کسی نبی کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نبی عہدہ نبوت کے لائق نہیں تھا، یہ کفر ہے۔ اور نہ رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ رب کو نبوت دینے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی اس کے لائق نہیں، معاذ اللہ۔ ہر نبی عہدہ نبوت کے لائق ہے، اللہ پاک نے اسے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کے علم میں تھا، ہے اور ہمیشہ سے رب کو معلوم ہے۔ کسی نبی کے اندر رتی بھر بھی کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک اور کوئی خطا اور گناہ نہیں ہے۔ اور کسی نبی سے اللہ نے نبوت دے کر واپس نہیں لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر واپس تشریف لائیں گے، حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ لیکن یہ بات کنفرم یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو آپ سے نبوت واپس لے لی گئی، نہیں، آپ سے نبوت کا عہدہ سلب کر لیا گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جب آئیں گے تو بحیثیت امتی بن کر آئیں گے، نبوت کا عہدہ بھی ان کے پاس موجود ہے، نبوت کا عہدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اس بات کو پسند کریں گے کہ پہلے تو نبی بن کر آیا تھا جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، اور میں حضور کی بشارت دینے آیا تھا، اب تو آخری نبی جن کی بشارتیں سارے انبیاء دینے کے لیے آئے ہیں اور جن پر ایمان لانے کا اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، وہ نبی آخر زمان آ چکے ہیں۔ اب نبوت کا محل تعمیر ہو چکا ہے، اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔
مولا نبوت تو تم نے مجھے دی ہے، لیکن جب قرب قیامت میں دوبارہ آؤں گا تو پسند کرتا ہوں کہ تیرے محبوب کا امتی کہلاؤں، تیرے حبیب کا امتی کہلاؤں اور امتی کی حیثیت سے آؤں۔ آئے امتی کی حیثیت سے ہوں گے قیامت سے قریب، لیکن نبوت آپ سے سلب نہیں ہوگی، نبی بھی ہوں گے اور حضور کے امتی بھی ہوں گے، کیونکہ ہر نبی حضور کا امتی ہے۔ قرآن کی نص لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح میں کہ ہر نبی میرے محبوب پر ایمان لائے گا۔ یہ ہم نے پچھلی نشست میں اس کو بیان کیا تھا۔ پھر یہاں سے دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان، ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام پر ایمان، پھر اسحاق علیہ السلام پر ایمان، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پر ایمان، یعقوب علیہ السلام کی اولاد والاسباط، اسباط یہ سبت کی جمع ہے، سبت یا سبت، اس کی جمع، اس کا معنی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو 12 بیٹے تھے، اور 12 میں سے مشہور روایت اور قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ اگر آپ کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نبی ہوتا تو قرآن کبھی جمع کا لفظ نہ بولتا، قرآن کہتا کہ جیسے یوسف علیہ السلام پر جیسے باقی نبیوں کے نام لیے، یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن قرآن نے اکیلا یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا، اور اولاد کتنی تھی؟ 12۔ اب اس اولاد کے لفظ کو لے کر بہت سارے محدثین اور مفسرین اور شارحین کا یہ ماننا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت یقینی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کی نبوت کی نص قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کے باقی 11 بھائی بعد میں جب آپ کو مصر میں ملے، توبہ کی، اس کے بعد اللہ نے انہیں نبوت عطا کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اگر نبوت ملی تھی اور وہ نبی تھے تو ہم سر جھکا کے انہیں نبی مانتے ہیں، اور اگر نبوت نہیں ملی تھی تو پھر نیک اور صالح بندے تھے، وہ نبی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں کنفرم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر پوری وہ سورہ یوسف جو قرآن مجید میں ہے حضور پہ نازل ہوئی، وہ یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ان آیات کے ذریعے ایمان کی خبر دی۔ اب یاد رکھیں یہاں سے اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ کل انبیاء علیہ السلام حضور پر ایمان لائے اور حضور کے دین کی مدد کی، اور اگلی آیت میں آ بھی جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ جتنے نبی پہلے آئے حضور سے پہلے اور جو شریعتیں وہ لے کر آتے رہے، اب ان تمام نبیوں کی پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی، وہ نبی ہیں، ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، نبوت سلب نہیں ہوئی، معزول نہیں ہوئی، عہدہ نبوت ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ شریعتیں جو لے کر آئی اب وہ شریعتیں جو ہیں وہ لائق عمل نہیں، وہ منسوخ ہو گئی۔ کیوں کہ امتوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ آپ اگر دنیا میں کسی بندے نے بھی جینا ہے، رہنا ہے اور حق پر رہنا ہے، چاہے پہلے نبیوں کا امتی ہو، چاہے اس نے اپنی طرف سے باطل ادیان اور مذاہب گھڑ لیے ہو، سب دینوں میں بہتر اور پسندیدہ دین اور سچا اور سیدھا دین جو ہے وہ دین اسلام۔ قیامت میں جس دین پر نجات ہوگی وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ اور بہترین دین اسلام، اور دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جتنی بھی قومیں آئی، ہر قوم ہر زمانے میں ہر طریقے سے
دین اسلام سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ باقی کسی دین کی بھی ایسی شان نہیں ہے کہ جس سے ہر قوم فائدہ لے سکے۔ اب آپ دیکھیں دین اسلام کو اللہ نے عزت دی تو اب آہستہ آہستہ بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ جو باہر ممالک میں ہیں وہ بھی اسلامی قوانین کی جانب مائل ہو رہے ہیں، بہت سارے۔ اور ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے تو باقاعدہ میں کوشش شروع کر دی اور بعض علاقوں میں ان کے یہ قانون نافذ بھی ہو گیا۔ وہاں پر خواتین کی عزتیں اچھالی جاتی تھی، ماں بہنوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، اس لیے ہندو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ قرآن و حدیث نے اور دین اسلام نے جو طلاق والا اصول بنایا اور قانون وضع کیا ہے، ہندوؤں نے بھی طلاق والے قانون کو اپنے مذہب کے اندر رائج کر لیا۔ اب ان کے ہاں بھی طلاق ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہاں طلاق کا اختیار شریعت کے مطابق مرد کے ہاتھ میں۔ پھر ایک قوم آریوں نے بھی اس بات کو اسلامی قوانین کے تحت تسلیم کر لیا کہ انبیاء علیہ السلام نے کئی شادیاں کی تھی اور مسلمانوں کو 4 شادیوں تک کی اجازت ہے۔ انہوں نے بھی چند بیویاں اور چند شادیاں رکھنے پہ اسلامی قانون پر زیر غور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے، قرآن کریم کو بھی نافذ کرنے والے۔ عیسائیوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو پردے کے بارے میں بڑی بات کرتا ہے کہ مسلمانوں کا جو پردے والا قانون ہے یہ بہت اچھا ہے، لہذا عیسائیوں میں پردہ رائج ہونا چاہیے، خواتینوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے دین اسلام کو برا بھلا کہنے والے اب دین اسلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر دین اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ہم خود نہیں اٹھا رہے، وگرنہ یہ دین ایسا دین ہے، اس کے دائرے میں قوانین ایسے قوانین ہے جس سے کوئی بھی چاہے تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اسلام ہر دین پر غالب ہے۔ دنیا کی ساری طاقت مل جائے کبھی دین اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتی، یہ غالب رہے گا۔ اگر کسی موقع پر ایسا نظر آئے کہ ظاہراً نظر آ رہا ہے مسلمان مغلوب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین مغلوب ہو گیا، دین غالب ہی ہے۔ وہ ہماری کمزوریاں اور ہماری بدعمالیاں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی، دین ہر دور میں غالب رہے گا، دین مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جس دین کو میرے مصطفیٰ نے پروان چڑھایا ہو اور امام علی مقام نے اور خانوادہ مصطفیٰ نے جس کی بنیادیں اپنے خون سے سینچی ہو، وہ دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں، اللہ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ دوسرا دین جو دین اسلام کے علاوہ ہے، کوئی بھی دین ہو، چاہے پہلے نبیوں کی شریعتیں ہو، وہ دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دین قابل قبول نہیں۔ اب اگر دین قابل قبول ہے تو وہ ہی قبول ہے جس پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود جو حضور لے کر آئے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دوسرا دین کوئی مانتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنانے والا بندہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ دنیا تو اسے مل جائے گی لیکن آخرت میں خسارہ ہوگا، آخرت اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ چند یہودی اور چند عیسائی مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور عرض کی حضور ہمارا فیصلہ فرمائے۔ میرے آقا نے پوچھا مقدمہ کیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگے
کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ہم دین ابراہیم کے زیادہ پیروکار ہیں۔ جب دونوں نے اپنے اپنے مقدمے رکھے اور کہا کہ آپ فیصلہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون ہے، تو حضور علیہ السلام نے میں تم دونوں جھوٹ بولتے، نہ یہودی دین ابراہیمی پر ہے نہ عیسائی دین ابراہیمی پر ہے۔ کہ دین ابراہیم تو ایک سچا دین ہے اور تم لوگ تو دین ابراہیم کی دھجیاں اڑانے والے ہو، تم تو دین ابراہیم کی مخالفت کرنے والے ہو، تم تو آسمانی کتابوں میں رد و بدل کرنے والے ہو، تم دونوں دین ابراہیم پر نہیں ہو۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا، تو کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کے دین کو نہیں مانتے، نہ یہاں پر ایمان لائیں گے، اور ناراض ہو کر بڑبڑاتے ہوئے بارگاہ رسالت امام سے نکل کے چلے گئے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے، فلن یقبل منہ، اس بندے کا وہ دین قابل قبول نہیں ہے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور بندہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اس آیت کریمہ کا شان نزول اور شان ورود یہ ہے کہ حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، پہلے مسلمان نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا کے دار اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کے دائرے میں آگے مسلمان ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے، ان سے متاثر ہوئے تو اسلام سے مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی جانب چلے گئے۔ جب دوبارہ کفر کی جانب گئے تو کسی نے جا کر انہیں بتایا کہ تمہارے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی۔ جب ان کو لوگوں نے یہ آیت کریمہ سنائی، وہ پلٹ کے پھر بارگاہ رسالت امام میں آئے اور کہا قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، رسول اعظم سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، میں بہہ گیا تھا۔ دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پھر حضور پر ایمان لا کے صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بعد میں توبہ نہیں کی، مرتد ہوئے تو آخری دم تک مرتد ہی رہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو، ان لوگوں کو ہدایت کیوں دے گا، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر لیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس حضور کے حق ہونے کی اور دین اسلام کے سچے ہونے کی اور رب کے ایک ہونے کی ان کے پاس جاءہم البینات، واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو دین اسلام سے منہ پھیرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہے۔ جو اپنے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی دین کو ٹھکراتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اور تمام تر دلائل آپ کی نبوت پر ثابت ہو جانے کے بعد بھی دین اسلام سے، حضور علیہ السلام سے اپنی گردن جھٹکتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ بندہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ حق پر نہیں۔ حق پر وہی ہے جو رسول اللہ کے دین کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب اگلی آیت میں